روایات میں آیا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے وصال کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں ہارون کو وفات دینے والا ہوں، لہذا انہیں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون سے اس کا ذکر نہ کیا اور ان کو لے کر اس پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک درخت ہے کہ اس جیسا درخت پہلے کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا۔ درخت کے قریب ایک محل ہے جس میں ایک پلنگ بچھا ہے۔ اس پلنگ پر بہت قیمتی بستر بچھا ہوا ہے اور اس بستر سے نہایت ہی خوشگوار مہک اٹھ رہی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس پہاڑ، محل اور سامان کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے، اے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام، میں اس پلنگ پر سونا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سو جائیے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں گھر کا مالک نہ آ جائے اور مجھ پر ناراض ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں صاحب خانہ سے نمٹ لوں گا، بس آپ بغیر کسی فکر کے سو جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جانتے تھے کہ حکم خداوندی آ گیا ہے۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، آپ بھی میرے ساتھ سو جائیے، گھر کا مالک آ گیا تو مجھ پر اور آپ پر یعنی ہم دونوں پر ناراض ہوگا۔ جب دونوں بھائی سو گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے، اور جب حضرت ہارون علیہ السلام نے محسوس کیا کہ آخری وقت قریب ہے تو کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس کے بعد ان کی روح قبض ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی وہ گھر بھی اٹھ گیا، درخت بھی غائب ہو گیا اور پلنگ آپ کے جسم کو لے کر آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے اپنی قوم کے پاس تشریف لائے تو لوگ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ لوگ آپ علیہ السلام سے حسد کرتے تھے اور نسبتاً حضرت ہارون علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام نرم خو اور محبت سرشست تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت گرم اور جلال والی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا، تمہارا ستیہ ناس ہو، حضرت ہارون علیہ السلام میرے بھائی تھے، کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ جب بہت سے لوگ اس وہم میں مبتلا ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ پلنگ نیچے آ گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے زمین اور آسمان کے درمیان پلنگ کو معلق دیکھا اور لوگوں کو یقین آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے قصور ہیں۔ ناظرین، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کہیں جا رہے تھے۔ سیاہ ترین آندھی آئی، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے دیکھا تو سمجھے قیامت آ گئی ہے، فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چمٹ گئے اور کہا، قیامت آ گئی ہے اور میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے جسم سے چمٹا ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع کے ہاتھوں سے اس طرح نکل گئے کہ ان کی قمیض حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ میں رہ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جب یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قمیض لے کر اکیلے واپس آئے تو بنی اسرائیل نے انہیں پکڑ لیا اور کہنے لگے، تو نے اللہ کے نبی کو قتل کیا ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا، باخدا میں نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ وہ میرے ہاتھوں سے چھین گئے۔ لیکن اسرائیلیوں نے ان کی تصدیق نہ کی اور ان کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرتے تو مجھے 3 دن کی مہلت دو۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جو لوگ حضرت یوشع علیہ السلام کی نگرانی کر رہے تھے انہیں خواب میں بتایا گیا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قاتل نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ وہب بن منبع بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے تھے جو ایک قبر کھود رہے تھے۔ اس سے پہلے ایسی خوبصورت، پر رونق اور دلکش قبر آپ علیہ السلام کی نظر سے نہیں گزری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں، یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو؟ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے کے لیے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ وہ نیک بندہ تو بنے تو اس قبر میں داخل ہو جا، لیٹ جا اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا اور آہستہ آہستہ سانس لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، فوراً آپ کا وصال ہو گیا۔ فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی اور آپ کو دفن کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال بتائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں ایک حدیث شریف بھی موجود ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا فرشتہ لوگوں کے پاس کھلم کھلا آتا۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے مکہ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا اور عرض کی،
پروردگار، تیرے عبد خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو میری آنکھ پھوڑ دی، اگر وہ تیری بارگاہ میں عزت دار نہ ہوتا تو میں اسے مزہ چکھا دیتا، یعنی میں اسے دولخت کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا، میرے بندے کے پاس جا اور اسے کہہ کہ بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے، یا فرمایا کہ بیل کی جلد کو چھوئے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال عمر دی جائے گی۔ فرشتہ پھر حاضر ہوا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام گوش گزار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا ہوگا؟ یعنی پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرشتے نے بتایا کہ پھر موت کا سامنا کرنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر اسی لمحے صحیح۔ راوی فرماتے ہیں کہ فرشتے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سونگھا اور روح قبض کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کی آنکھ دوبارہ درست فرما دی۔ تب سے ملک الموت لوگوں کے پاس خفیہ آتا ہے۔